بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایسا واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں جس کا تعلق مدینہ منورہ کے یہودی قبیلے بنو قینقاع سے ہے۔ یہ واقعہ ہمیں نہ صرف اس زمانے کے حالات سے آگاہ کرتا ہے بلکہ یہ بھی بتاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں مختلف قبائل کے ساتھ کیے گئے معاہدوں کی کس طرح پاسداری فرمائی، اور جب کسی فریق کی طرف سے عہد شکنی اور فساد سامنے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح معاملہ کیا۔ سب سے پہلے ایک ضروری وضاحت، یہ واقعہ کتب سیرت میں منقول ہے، ہم اسے صحیح حدیث کہہ کر بیان نہیں کر رہے بلکہ سیرت کی روایت کے طور پر بیان کر رہے ہیں۔ ہجرت کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ میں مختلف یہودی قبائل بھی آباد تھے، ان میں بنو قینقاع بھی شامل تھے۔ بنو قینقاع کے لوگ بنیادی طور پر سونار اور تاجر تھے اور مدینہ میں ان کا ایک بازار بھی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں مختلف قبائل کے ساتھ معاہدہ فرمایا تھا۔ ان معاہدوں میں باہمی امن، عہد کی پابندی اور ایک دوسرے کے خلاف دشمن کی مدد نہ کرنے جیسی شرائط شامل تھیں، لیکن سیرت کی روایات کے مطابق بدر کے بعد بنو قینقاع نے اپنے رویے میں سختی اختیار کی اور بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو توڑ دیا۔ سیرت ابن ہشام میں ایک روایت نقل ہوئی ہے۔ اس روایت کے مطابق ایک عرب عورت اپنا سامان لے کر بنو قینقاع کے بازار میں آئی۔ اس نے اپنا سامان فروخت کیا اور پھر ایک یہودی سونار کے پاس بیٹھ گئی۔ وہاں موجود یہودیوں نے اس عورت سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنا چہرہ کھولے، لیکن اس عورت نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ یہودی سونار نے انتہائی گھٹیا حرکت کرتے ہوئے اس کے لباس کے ایک کنارے کو اس کی پشت کے ساتھ باندھ دیا۔ عورت کو اس بات کا علم نہ ہوا۔ جب وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر جانے لگی تو اس کا لباس اس طرح کھنچ گیا کہ اس کی ستر پوشی متاثر ہو گئی۔ وہ عورت سخت شرمندہ ہوئی اور وہاں موجود لوگ اس واقعے پر ہنسنے لگے۔ عورت نے فریاد کی۔ اتفاق سے وہاں ایک مسلمان شخص موجود تھا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ اس عورت کے ساتھ کیا کیا گیا ہے تو اس نے اس یہودی سونار پر حملہ کیا اور اسے قتل کر دیا۔ یہودیوں نے اس مسلمان شخص پر حملہ کر دیا اور اسے بھی قتل کر دیا۔ اس کے بعد اس مسلمان کے گھر والوں اور دوسرے مسلمانوں نے مسلمانوں کو مدد کے لیے پکارا اور یوں بنو قینقاع اور مسلمانوں کے درمیان کشیدگی بڑھ گئی۔ اس واقعے کی خبر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو قینقاع کے لوگوں کو اس معاملے پر متنبہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور اس طرح کی حرکتوں سے باز آنے کی نصیحت فرمائی۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یاد دلایا کہ اللہ تعالی نے قریش کو بدر کے میدان میں شکست دی ہے، اس لیے وہ اللہ تعالی کے عذاب اور غضب سے ڈریں، لیکن بنو قینقاع نے اس نصیحت کو قبول کرنے کے بجائے سخت جواب دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی اور مقابلے کی باتیں کرنے لگے۔ انہوں نے اپنی طاقت اور جنگی صلاحیت پر غرور کا اظہار کیا اور گویا یہ پیغام دیا کہ وہ قریش جیسے نہیں بلکہ جنگ کرنا جانتے ہیں۔ یہ جواب اس بات کی علامت تھا کہ معاملہ صرف ایک بازار کے واقعے تک محدود نہیں رہا تھا، بلکہ بنو قینقاع اور مسلمانوں کے درمیان حالات انتہائی کشیدہ ہو چکے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فیصلہ فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حالات کو دیکھتے ہوئے بنو قینقاع کے خلاف کارروائی کا فیصلہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی طرف روانہ ہوئے اور بنو قینقاع اپنے قلعوں میں داخل ہو گئے۔ مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کر لیا۔ سیرت ابن ہشام کے مطابق یہ محاصرہ 15 راتوں تک جاری رہا۔ بنو قینقاع اس محاصرے سے تنگ آ گئے اور آخرکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کے سامنے آ گئے۔ اب ان کے بارے میں فیصلہ ہونا تھا۔ یہاں ایک اہم بات ہے کہ ہم اس واقعے کو صرف ایک عورت کے ساتھ پیش آنے والی بدسلوکی کے طور پر نہ دیکھیں، بلکہ اس وقت کے مجموعی حالات، عہد و معاہدے اور بنو قینقاع کے ساتھ پیدا ہونے والی کشیدگی کو بھی سامنے رکھیں۔ عبداللہ بن ابی کی سفارش: جب بنو قینقاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیار میں آ گئے تو ان کے بارے میں سخت فیصلہ ہونے کا اندیشہ تھا۔ اسی موقع پر عبداللہ بن ابی بن سلول، جو بنو قینقاع کا حلیف تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ وہ ان کے بارے میں سفارش کرنے لگا۔ اس نے عرض کیا کہ یہ میرے حلیف ہیں، ان کے ساتھ درگزر کیا جائے۔ وہ بار بار اپنی درخواست دہراتا رہا۔ بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی سفارش قبول فرمائی اور بنو قینقاع کو قتل کرنے کے بجائے ان کے بارے میں جلا وطنی کا فیصلہ فرمایا، یعنی انہیں مدینہ منورہ چھوڑنے کا حکم دیا گیا۔ چنانچہ بنو قینقاع مدینہ سے نکل گئے اور وہاں ان کا قیام ختم ہو گیا۔ یوں یہ معاملہ قتل عام پر ختم نہیں ہوا، بلکہ جلا وطنی کے فیصلے پر ختم ہوا۔ ناظرین کرام، یہ واقعہ ہمیں کئی اہم باتیں سکھاتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ کسی انسان کی عزت و آبرو کے ساتھ کھیلنا انتہائی سنگین ظلم ہے، جس سے اس کی پردہ داری اور عزت متاثر ہو معمولی بات نہیں۔ دوسری بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاملے کو محض جذبات کی بنیاد پر نہیں بلکہ اس وقت کے مجموعی حالات اور عہد و معاہدے کے تناظر میں دیکھا۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ سیرت کے واقعات بیان کرتے ہوئے تحقیق اور دیانت ضروری ہے۔ اس لیے ہم پھر واضح کرتے ہیں کہ بازار میں عورت کے ساتھ پیش آنے والا یہ مخصوص واقعہ سیرت ابن ہشام میں منقول ہے۔
روایت ہے، اسے ہم صحیح حدیث قرار دے کر بیان نہیں کر رہے، ہم نے اسے اسی نسبت سے بیان کیا ہے جس نسبت سے اس کا ماخذ موجود ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کی بات صحیح علم، تحقیق اور دیانت کے ساتھ دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے پیارے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔